وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ عزیزان محترم، اللہ کی نازل کردہ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کا 22واں پارہ ہے۔ سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ مطہرہ میں اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ ان ایام میں اہل بیت کا اور بالخصوص حسنین کریمین کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے اہل بیت کو مخاطب فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے جیسی باتیں نہیں کرنا، اقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی ازواج مطہرات کو اور یہ حکم دے کر فرمایا، انما یرید اللہ، اے پیغمبر کی بیوی ہو، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیغمبر کی بیوی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور کر دے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں بہت ہی زیادہ پاک صاف کر دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے نواسوں اور اپنی بیٹی کا بھی خیال آیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو، اپنی بیٹی کو، حسنین کریمین کو اور ان کے بابا کو اپنی چادر میں چھپا لیا اور پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہؤلاء اہل البیت، اللہ جن کے متعلق تو حکم نازل کر رہا ہے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی ان میں شامل کر لے۔ سیدنا حسنین کریمین، اللہ کے رسول نے ان کو خود اپنے اہل بیت میں شمار کیا، اپنی چادر کے نیچے رکھ کے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ وہ گھر آئے تو ان کی اماں نے پوچھا، اماں پوچھتی ہے حذیفہ اللہ کے رسول کے پاس جایا بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ حضرت حذیفہ عرض کرنے لگے، اماں کوئی کاروبار میں مصروفیات اتنی ہیں کہ کافی دنوں سے نہیں گیا۔ ان کی اماں والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آج جاؤ، مغرب کی نماز وہاں ادا کرنا اور اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا اللہ کے رسول سے کرانا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں
مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اللہ کے رسول فارغ ہوں تو میں ان سے بات کروں۔ اللہ کے رسول نے اس شام کی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے شروع کر دیے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز بھی ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو اللہ کے رسول عشاء کے بعد اٹھ کے اپنے حجرے کی طرف چلے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے پاؤں کی آہٹ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کیا میرے پیچھے آنے والا حذیفہ ہے؟ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جی میں حذیفہ آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ فرمایا جا، اللہ تجھ کو اور اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اسی کام کے لیے تو میں آیا تھا، وہ اللہ کے رسول نے خود ہی کر دیا تو اب میرا کام ختم ہو گیا۔ میں واپس نکلنے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا حذیفہ سن، آج آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ آج تک دنیا میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے اجازت مانگی اللہ سے کہ اے اللہ کریم مجھے اجازت دو کہ آج میں دنیا میں جا کر اللہ کے رسول کو سلام کہہ لوں۔ یہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ آسمان سے دنیا میں آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اے اللہ کے نبی، سیدہ فاطمہ آپ کی جو بیٹی ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور آپ کے نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو بتائی۔ اتنا پیار ہے اللہ کے رسول کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے۔ سیدنا حسن اور حسین جہاں تک اللہ کے رسول کا تعلق ہے یہ تو بات ظاہر ہے کہ ان کے نواسے ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی، لیکن احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اصحاب رسول اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے وہ بھی ان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ آج محرم الحرام کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہم حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تذکرہ کریں، ان کے مناقب بیان کریں، ان کی شان بیان کریں، ان کا اسلام میں ان کا اللہ کے نبی کے نزدیک مقام بیان کریں، صحاب رسول کے نزدیک ان کا مقام بیان کریں، قیامت کے روز ان کا جو مقام ہوگا اس کو بیان کریں۔ یہ ضروری بات ہے، لیکن کیا ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو گالی نکالیں؟ کیا حضرت حسین کے مناقب بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عمر فاروق کو گالیاں نکالیں؟ کیا اس گالیاں نکالنے سے حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کو گالیاں نکالنے سے حضرت حسین کا درجہ بلند ہوگا؟ آپ کو شاید علم ہے کہ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے باوجود حضرت ابو بکر، حضرت عمر
دونوں ایسی جگہ پہ موجود ہیں جس حجرے میں، جس مقبرے میں، جس مزار میں سوائے اللہ کے نبی پر درود کے اور کوئی چیز جاتی ہی نہیں ہے۔ آج بھی وہ دونوں وہاں موجود ہیں۔ تمہاری گالیاں پلٹ کر تمہارے منہ کی طرف آتی ہیں، وہاں اللہ کے رسول کے اس حجرے میں کسی کی کوئی گالی پہنچ نہیں سکتی، اللہ کے رسول پہ درود پہنچتا ہے۔ کیا یہ بات قابل قبول ہے کہ ہم حضرت حسین کا شان بیان کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کو گالیاں دیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں؟ یہ ہمارے اپنے ایمان کا نقصان ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اعداء کو بھی کبھی گالیوں سے نہیں نوازا تھا۔ اللہ کے رسول اپنے دشمنوں کو، ان کو جنہوں نے جسم اطہر کو پتھر مار مار کے زخمی کر دیا، آپ کے جسم سے خون رستا رہا، آپ کا جوتا خون سے بھر گیا، آپ کے پاؤں جوتے کے اندر خشک ہو گئے، پھنس گئے لہو خشک ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ نے ان لوگوں کے متعلق بھی یہی دعا کی تھی، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں کہ میں تیرا پیغمبر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سے آپا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی، اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری یا ضمانت مجھے دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا ہم سوچ نہیں سکتے کہ ابو بکر صدیق کو گالی نکال کے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے؟ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری جنت ہم سے دور ہو گئی اگر ہم اپنی زبان سے ابو بکر صدیق کو گالیاں نکالیں، عمر فاروق کو گالیاں نکالیں؟ صاحب ذوق نے کہا تھا، شاید اسی لیے کہا تھا کہ جن کے اندر بغض ہو، جن کے اندر بغض ہو صدیق کا، فاروق کا، جن کے اندر بغض ہو صدیق کا، فاروق کا، ہے اسی قابل کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے اعمال اللہ کے نزدیک اٹھتے ہیں، پہنچتے ہیں، لیکن جس آدمی کے سینے کے اندر دوسرے کے متعلق کینہ ہے اس کے اعمال ہی اللہ کے قریب نہیں جاتے۔ ابو بکر صدیق سے کینہ رکھنے والوں، عمر فاروق سے کینہ رکھنے والوں، اور محبت کے انداز میں اگر آپ کی محبت کو دیکھیں تو آپ گھوڑے کو چومتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں چومتے ہیں، گھوڑے کی دم کو چومتے ہیں، گھوڑے کے منہ کو چومتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اسے کیوں چومتے ہو؟ تو کہنے والے نے کہا اس پر حسین سوار تھا اس لیے چوم رہا ہوں۔ تو کیا آپ کو تاریخ کے آئینے میں ابو بکر صدیق کے کندھے یاد نہیں آتے جن پر حسین کا نانا سوار تھا؟ آپ ان کو کیوں نہیں چومتے؟ اگر چومنا ہے تو اس کو چومو جس کے کندھوں پہ حسین کا نانا سوار تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اپنا اندازہ کر لو تم نے کہاں جانا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو حسین سے محبت
محبت رکھنی پڑے گی. اگر حسین سے محبت رکھو گے تو تمہیں ابو بکر سے محبت کرنا پڑے گی, تمہیں عمر سے محبت کرنا پڑے گی. ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق چلتے آ رہے ہیں, سامنے سے حضرت حسن آ رہے ہیں. آپ نے جھک کر حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھایا, اور پاس ہی حضرت حسن کے بابا حضرت علی کھڑے تھے. تو حضرت حسن کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کہا, حسن تم اپنے نانا سے ملتے ہو, تمہاری شبیہ علی سے نہیں ملتی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. ان کا تو یہ عالم تھا, اگر تم حسین سے پیار کرتے ہو, علی سے پیار کرتے ہو, تو علی کے نقش قدم پہ چلو. علی کون ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا؟ علی کون ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا؟ علی کون ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ تمہیں کیوں ان ناموں سے دشمنی ہے؟ علی کی سنت پہ عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ صبح میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کے قلعے کو فتح کر کے آئے گا. صبح ہوئی, لوگ کٹھے ہوئے, صحابہ نے اپنی اپنی گردنیں اٹھانی شروع کر دی کہ شاید مجھ پہ اللہ کے رسول کی نظر پڑ جائے. سب کو دیکھا, آپ نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آشوب چشم ہے, آنکھ کا مریض ہے, وہ نہیں آیا. فرمایا بلاؤ اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن, اپنے پاک منہ سے پاک لعاب نکال کر علی کی آنکھوں میں لگایا. علی کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہا مجھے کوئی تکلیف آنکھ میں نہیں آئی. اور دیکھو تو صحیح, یہی لعاب دہن غار ثور میں اللہ کے رسول نے اپنے منہ پاک سے لعاب دہن پاک نکال کے اپنی انگلی سے ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا تھا. اور سوچنے کی بات ہے, وہی لعاب دہن علی کی آنکھوں میں گیا, اور وہی لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا. مطلب یہ ہوا کہ علی جب بھی تجھے دیکھنا ہو ابو بکر کے نقش قدم کو دیکھنا. اپنی اس آنکھ سے جب بھی تو دیکھے ابو بکر کے نقش قدم کو دیکھے. تیرا لعاب دہن کا تعلق ابو بکر کی ایڑی کے لعاب دہن کے ساتھ ہے. کس کی بات کرتے ہو؟ وہی ایک کائنات میں ہستی ہے جس نے اپنے پیغمبر کی موجودگی میں شباب کے مسلح پر 17 نمازوں کی جماعت کرائی. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امام کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی. کس کو گالیاں دیتے ہو؟ کس کو اپنی اس ملعون زبان سے کافر کہتے ہو؟ آؤ میں ایک حدیث کا ٹکڑا تھوڑا سا آپ کی نظر کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حبب الیہ من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پیاری ہیں. اللہ کے رسول نے یہ بات کہی, 3 چیزوں کا ذکر کیا, بات لمبی نہ ہو جائے. سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث, اس ابو بکر کو بھی اس دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. فرمایا ابو بکر کون سی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانسار نے کہا نظر علی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھ ہو، میں دیکھتا رہوں، نہ میں اپنے سکون سے رہوں، میں ساری زندگی نظر والا وجہ رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا رہوں، یہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ اس ابو بکر کی بات کرتے ہو، اس عمر کی بات کرتے ہو، اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو، ان پر تان تشنی کرنے والے تیری اپنی حیثیت کیا ہے؟ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھ، تو کس کی اولاد ہے، تیرا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جن کے متعلق تو یہ باتیں کرتا پھرتا ہے، ان کے پاؤں کی خاک نہیں، ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے، اور آج تم ان پہ طعن و تشنیع کرتے ہو۔ شیشہ دیکھ، شیشے میں اپنی شکل دیکھ، تو کیا ہے اور کن پر زبان درازی کرتا ہے۔ اللہ کرے کسی نے کہا تھا نا، ایسے ہی ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کرے میرے منہ میں ایسی زبان نہ ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کے صحابہ کا ذکر ہو، اگر تجھے شوق ہے تو حسین کے مناقب بیان کر، اگر تجھے شوق ہے حسین کا شجرہ نسب بیان کر، اگر تجھے شوق ہے حسین کے نانا کی عزت بیان کر، اگر تجھے شوق ہے حسین کی ماما کی عزت بیان کر، اگر تجھے شوق ہے اہل بیت کی عزت بیان کر۔ تجھے یہ کس نے سکھایا ہے کہ کسی کو گالی دیں گے تو پھر ان کی عزت ہوگی؟ یہ عزت ان کی اللہ نے اتنی بلند کی ہے، اتنی بلند کی ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج تم جن پر طعن و تشنیع کرتے ہو، آج سے 1400 سال پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فیصلہ دیا تھا کہ کوئی شخص اگر مجھے ابو بکر صدیق سے اور عمر فاروق سے بہتر کہے گا تو میں علی اس کو 80 درے ماروں گا۔ تو کس کو کہتا ہے؟ جا علی سے پوچھ ابو بکر کون تھا، جا سیدہ فاطمہ سے پوچھ ابو بکر کون تھا، جا حسن و حسین سے پوچھ ابو بکر کون تھا۔ آج تجھے کوئی کام نہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اپنے دامن کو دیکھ، تو کس بات کی مولی ہے اور کن پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا تھا۔ کس باغ کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ باغ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث انبیاء، نبیوں کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر ابو بکر نے اپنے پیغمبر کا ورثہ فاطمہ کو نہیں دیا تو ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ آپ کی بیوی بھی تو ورثے میں حقدار ہیں نا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو بھی اس ورثے میں سے حصہ نہیں دیا، حضرت فاطمہ کو بھی نہیں دیا، اور کہہ دیا تھا بیٹا
اگر تو کہے تو میں تجھے تیرے بابا کی بات سنا دوں. کوئی بتائے کہ اس کے بعد دوسری بار سیدہ فاطمہ کبھی اس مطالبے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس گئیں. اور سن لے، تیرا یہی کہنا کہ حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کے پاس گئی تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل تھے، خلیفہ اول تھے، امیر المومنین تھے، جن کے پاس حضرت فاطمہ گئی تھی. تو نہیں مانتا تو نہ مان. سیدہ فاطمہ امیر المومنین مانتی ہیں ابو بکر صدیق کو، سیدہ فاطمہ خلیفہ اول بلا فصل مانتی ہیں ابو بکر صدیق کو. تو نہیں مانتا تو نہ مان. حضرت عمر فاروق نے فدق نہیں دیا، انہوں نے بھی اپنی بیٹی حفصہ کو اسی میں شامل کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹا میں اسی طرح تقسیم کروں گا جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. اور دور کی بات چھوڑ دے، وہ وقت آیا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے. کیا تو بتا سکتا ہے کہ امیر المومنین نے وہ باغ فتق پھر تقسیم کیا ہو، جبکہ وہ خود امیر المومنین تھے؟ اگر ان کی باری آئی تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ تم کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جیسے پہلے میرے 3 خلفاء نے کہا تھا میں اسی طرح کروں گا. جب حضرت حسن کی باری آئی، حضرت حسن نے فدق کو تقسیم نہیں کیا. تو ابو بکر پہ ڈھونڈتا پھرتا ہے الزام، ابو بکر پہ الزام لگاتا ہے، حسن پہ کیوں نہیں لگاتا؟ حضرت علی پہ کیوں نہیں لگاتا؟ انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، جو عمر فاروق نے کیا، جو عثمان غنی نے کیا. وہی کام باغ فتق کے بارے میں حضرت علی نے کیا، وہی کام باغ فتق کے بارے میں حضرت حسن نے کیا. الزام تراشیاں، دوسرے پہ الزام لگا لینا بہت آسان ہے، اپنی پاک دامنی کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح کہ تو کس باغ کی مولی ہے اور کس کے بدلے میں، کس کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. اللہ کے رسول کا تو یہ مرتبہ ہے. ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، اس کا نام تھا محمد دین. ایک دن بادشاہ نے اس کو آواز دی تو کہا تاج دین میری بات سنو. تو محمد دین نے سمجھا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرا کوئی کام غلط ہو گیا جس کی وجہ سے میرا اصلی نام نہیں پکارا، تاج دین کہہ کے پکارا ہے. اگلا دن ہوا، وہ اس کی محفل میں آیا ہی نہیں. تیسرا دن ہو گیا، نہیں آیا. اس کو بلایا، پوچھا کہ تو آتا کیوں نہیں؟ کہا میں نے سمجھ لیا ہے کہ میرے بادشاہ تو مجھ سے ناراض ہے، میں اپنی ناراضگی کی وجہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے. مجھے میرا نام لینے کی بجائے تاج دین کہہ کر کیوں پکارا؟ ذرا تاریخ کے آئینے کو غور سے دیکھ تو صحیح. بادشاہ ادب سے کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہنے لگا وہ بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اصل بات یہ ہے کہ اس دن میں تجھے آواز دینا چاہتا تھا، تیرا نام لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی قسم میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے محمد نہیں کہا. اس کو عزت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں. میرا تو اس دن وضو نہیں تھا، میں نے اس لیے محمد نہیں کہا تھا. تم
اپنے دین کو. کل ہمیں کہا جا رہا تھا، دیکھا آپ نے ٹی وی پہ صبح سے شام تک ہمیں کہا جا رہا تھا عبادت کرنی ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے تو گھروں میں کرو. نماز کیا چیز ہے؟ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے. ہمیں کہا جاتا رہا کہ نماز گھروں میں ادا کرو، نماز گھروں میں ادا کرو، یہ عبادت گھروں میں ادا کرو، مساجد میں اکٹھے نہ ہو، مساجد میں نہ بیٹھو، گھروں میں نماز ادا کرو. آج عبادت گھروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ آج عبادت سڑکوں پہ ہو رہی ہے. آج یہ عبادت سمجھتے ہیں تو سڑکوں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ آج ان کو کیوں نہیں کہا جا رہا کہ جاؤ تم اپنی عبادت اپنے گھروں میں کرو؟ یہ صرف اسلام دشمنی کی علامت ہے. پاکستان کے حکماء، پاکستان کے امراء، پاکستان کے وزیر، پاکستان کے وزیر اعظم کبھی اس بات کی طرف سوچو تو صحیح، تم کس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ نماز کے لیے کہا جاتا تھا گھروں میں ادا کرو، گھروں میں ادا کرو، اور 6 فٹ کے سماجی فاصلہ رکھ کے نماز ادا کرو. آج کیا ہے؟ کسی پہ چہرے پہ ماسک تک نہیں ہے، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، واویلا ہو رہا ہے، اونچی بلند آوازوں سے ڈیک چلا رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں ببانگے دہل کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت سوئی ہوئی ہے. کیا ان لوگوں کے لیے پاکستان کی تعزیرات میں کوئی قانون نہیں ہے؟ قانون ہے تو صرف ہمارے لیے کہ مساجد میں نہ جانا، جلسہ نہیں ہو سکتا، جلوس نہیں نکال سکتے. آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی عبادت جس کو عبادت سمجھتے ہیں وہ سڑکوں پہ ہو رہی ہے، ننگے منہ ہو رہی ہے اور مخلوط ہو رہی ہے. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ. ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، حضرت حسن و حسین کے فرما بردار ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، کیونکہ میرے پیغمبر نے کہا تھا المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا. ایک صحابی آیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے اتنے اعمال کہ تو قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے، میرے پاس صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دامن بھرا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے اس موقع پہ کہا تھا المرء مع من احب، تو میرے سے آپ بھی یاد رکھ لے جس کے ساتھ تجھے محبت ہوگی اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی یہ حدیث اللہ کے رسول کے منہ سے سن کر ہمیں خوشی ہوئی، کبھی پوری زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی. میں سمجھتا تھا کہ میں اس لیے زیادہ خوش ہو رہا ہوں کہ مجھے صدیق کے ساتھ، مجھے فاروق کے ساتھ بہت محبت ہے. انشاءاللہ اللہ مجھے بھی قیامت کے روز ابو بکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. محبت پیدا کر، نفرت پیدا نہ کر. محبت کا بیج بو، نفرت کا بیج نہ بو.
ایسا نہ ہو کہ آج ببانگے دہل تیری بلند آواز جو ہے قیامت کے روز یہی آواز تیرے گلے کا پھندا بن جائے۔ ابو بکر صدیق، کیا کیا بات کہوں میں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اللہ حساب ہی شروع کر دے، خاموشی ہوگی، جواب نہیں ملے گا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق آئے، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اب ہم دو ہیں، اب تو حساب شروع کر دے، میرے ساتھ صدیق بھی آ گئے، پھر اللہ حساب شروع کریں گے۔ کس صدیق کی بات کرتا ہے تو؟ تجھے علم ہی نہیں کہ ابو بکر صدیق کون تھا۔ ابو بکر صدیق اپنا جان، اپنا مال، اپنا دھن، اپنا تن، سب کچھ نچھاور کرنے والا، اس کائنات میں بعد الانبیاء سید البشر جو تھا وہ ابو بکر تھا، افضل البشر ابو بکر تھا۔ جا پوچھ اپنے بڑوں سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات نہ کیا کرو، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے میں گیا ابو بکر بھی گیا اور عمر بھی گیا، میں آیا ابو بکر بھی آیا عمر بھی آیا، میں بیٹھا ابو بکر بھی بیٹھا عمر بھی بیٹھا۔ اللہ کے رسول جب کسی کام کے لیے نام لیا کرتے تھے اپنے ساتھ تو ابو بکر صدیق عمر کا نام ساتھ لیا کرتے تھے۔ ان کے متعلق بات نہ کرو کوئی بھی۔ اور بات بہت دور چلی جاتی ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سب سے پہلا شہید، سب سے پہلا جانثار، سب سے پہلا قربانی دینے والے کا نام ابو بکر تھا۔ کبھی اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح۔ اور اسی کربلا میں عمر نام کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے۔ ابو بکر بھی شہید ہوا حضرت حسین پہ، عمر بھی شہید ہوا حضرت حسین پہ۔ آج تو 1400 سال گزرنے کے بعد تجھے ابو بکر کا نام اچھا نہیں لگتا، تجھے عمر کا نام نہیں اچھا لگتا، اور اپنے بڑوں سے پوچھ ان کا نام کس حیثیت میں لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ ایک بیل، آدمی بیل کو لے کے آ رہا تھا تو وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا، تو بیل نے پکار کے کہا کہ میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا بیل بول پڑا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا، حالانکہ ابو بکر عمر وہاں نہیں تھے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر عمر کو اتنا یاد کیا کرتے تھے، اور ان کے متعلق آپ کے جذبات اتنے تھے کہ جس بات پر میں ایمان لایا اس پر ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا۔ عزیزان محترم، یاد رکھو اللہ کے رسول کی یہ بات ہے، حدیث ہے کہ جس کے سینے میں
बुग़्ज़ होगा, जिसके सीने में कीना होगा अपने किसी भाई के मुतल्लिक, अल्लाह के यहाँ उसके अमाल कबूल नहीं होंगे। अल्लाह के यहाँ उसके अमाल जाते ही नहीं, रास्ते में लटके रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपने सीने को माफ़ी मांग के साफ ना कर ले। आज तेरा हक ये बनता था कि तू हुसैन की शान बयान करता, तेरा हक ये बनता था तू हसन की शान बयान करता, तेरा हक ये बनता था तू अहले बैत की शान बयान करता। तुझे शान बयान करना नहीं आता, तूने हदीस नहीं पढ़ी, तूने कुरान नहीं पढ़ा, तूने तफसीर नहीं पढ़ी। अगर इन चीज़ों का इल्म होता तो कभी भी हजरत अबू बकर के मुतल्लिक, उमर फारूक के मुतल्लिक ऐसी बातें ना करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल, रात का वक़्त है, रात का दरवाजे पे दस्तक हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे तशरीफ़ लाए, दरवाज़ा खोला, मुझे अभी कहते हैं मैंने अपने मतलब की जो बात पूछनी थी पूछी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ सी नजर आई। मैंने अपनी बात पूछने के बाद मैंने पूछा, या रसूलल्लाह ये आपके कंबल में क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के उस पहर में अपने जिस्म से कंबल को उतारा तो एक तरफ हजरत हसन थे, एक तरफ हजरत हुसैन लिपटे हुए थे। इनकी बात सुना लोगों को, ये अपने नाना से कितना प्यार करते थे, इनका नाना इनसे कितना प्यार करता था, अल्लाह इनसे कितना प्यार करता है, अल्लाह का रसूल इनसे कितना प्यार करता है। अल्लाह के रसूल ने कंधे पे उठाया अपने नवासे को और कहा, अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार कर, अल्लाह उससे भी प्यार कर जो मेरे इस नवासे से प्यार करता है। तेरा हक ये बनता है कि तू अल्लाह के रसूल के नवासों का कसीदा पढ़, अल्लाह के रसूल के नवासों की शान में तेरी जबान से कुछ अच्छाई बात निकले, इसकी बजाय तू अपने लिए जहन्नम खरीद रहा है। ऐ अल्लाह, तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हसनैन की मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चल के ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।